بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وصیت نامہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ امام حسن علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے فرمایا، بیٹا تم میرے بعد میرے وارث اور خون کے ولی ہو، اگر معاف کر دو تو تمہیں اس کا حق حاصل، اور اگر قصاص لینا چاہو تو پھر ایک ضرب مارنا، زیادتی نہ کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا، میرا وصیت نامہ لکھو۔ یہ وہ وصیت نامہ ہے جسے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے لکھوایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وصیت کی ہے کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ کہ محمد اس کے عبد اور اس کے رسول ہیں۔ خدا نے انہیں ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، جو کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں پہلا فرما بردار ہوں۔ میں تم دونوں کو خدا کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، دنیا کے خواہش مند نہ ہونا اگرچہ وہ تمہارے پیچھے لگی ہو، اور دنیا کے کسی ایسی چیز پر نہ اکڑنا جو تم سے روک لی جائے، ہمیشہ حق بات کہنا اور ثواب کے لیے عمل کرنا، اور عالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا۔ میں تم دونوں اور اپنی تمام اولاد اور اپنے کنبہ کے افراد اور جن مومنین تک میرا یہ نوشتہ پہنچے سب کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور اپنے معاملات درست رکھنے اور آپس کے تعلقات سلجھانے کی وصیت کرتا ہوں۔ میں نے تمہارے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا نماز روزے سے افضل ہے، اور باہمی انتشار ہلاک کنندہ اور دین کی جڑ کاٹنے والی چیز ہے۔ اپنے رشتہ داروں پر نظر رکھا کرو اور ان سے صلہ رحمی کرو، اللہ تم پر حساب آسان کر دے گا۔ یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے کام و دین کے لیے فاقہ کی نوبت نہ آئے اور وہ تمہاری موجودگی میں تباہ و برباد نہ ہو پائیں۔ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا ہے، جس نے یتیم کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو کر مستغنی ہو جائے تو خدا اس کے لیے جنت واجب کر دے گا، اور جو یتیم کا مال ظلم سے کھائے گا اس پر دوزخ واجب کر دے گا۔ قرآن کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم سے سبقت لے جائیں۔ اپنے ہمسایوں کے لیے اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے متعلق تمہارے پیغمبر نے مسلسل ہدایت کی ہے، اور آپ ان کے لیے اس حد تک سفارش فرماتے رہے کہ ہم لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ آپ انہیں بھی ورثہ دلائیں گے۔ نماز کے لیے خدا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ بہترین عمل ہے اور وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ دوزخ سے بچانے والی ڈھال ہے، اور جان مال اور زبان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو نہ بھولنا، کیونکہ اللہ کی راہ میں جہاد صرف دو طرح کے انسان ہی کر سکتے ہیں، ایک ہدایت یافتہ امام اور اس کی اطاعت و اقتدار کرنے والا شخص۔ اپنے نبی کے ذریعت کے متعلق خدا سے ڈرتے رہنا، تمہاری موجودگی میں ان پر ظلم نہ ہونے پائے۔ اپنے نبی کے اصحاب کے متعلق خدا سے ڈرتے رہنا، جنہوں نے نہ کوئی بدعت پیدا کی اور نہ کسی بدعتی کو پناہ دی۔ رسول خدا نے ایسی اصحاب کے متعلق وصیت کی تھی، اور جس نے بدعت ایجاد کی یا بدعتی کو پناہ دی تو رسول خدا نے اس پر لعنت کی ہے۔ فقراء و مساکین کے لیے اللہ سے ڈرتے رہنا، انہیں اپنے رزق و روزی میں شریک کرنا، غلاموں اور عورتوں کے لیے اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ رسول خدا کا آخری کلام یہ تھا کہ تم دو کمزوروں کو خیال رکھنا، اور وہ عورتیں اور غلام ہیں۔ خدا کے متعلق کسی ملامت کرنے والے کی علامت سے نہ ڈرنا، خدا تمہیں تمہاری مخالفت کا ارادہ کرنے والے اور ظلم و زیادتی کرنے والے سے محفوظ رکھے گا۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا، ورنہ تم پر بدترین لوگ حکومت حاصل کر لیں گے۔ تم دعائیں مانگو گے لیکن وہ قبول نہ ہوں گی۔ تمہارے لیے لازم ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھو اور ایک دوسرے کی اعانت کرو۔ خبردار ایک دوسرے کی طرف پیٹھ پھیرنے اور تعلقات توڑنے اور تفرقہ بازی پر پرہیز کرنا۔ نیکی اور تقویلی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہ اور سرکشی کے تعاون نہ کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تم اہل بیت کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ میں تمہیں خدا کے حوالے کرتا ہوں اور تم پر سلام اور خدا کی رحمت کہتا ہوں۔ اے عبد المطلب کی اولاد، ایسا نہ ہونے پائے کہ تم امیر المؤمنین قتل ہو گئے۔
امیر المؤمنین قتل ہو گئے کہ نعرے لگاتے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا شروع کر دو۔ دیکھو میرے بدلے صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے، جب میں اسے ضرب سے شہید ہو جاؤں تو اسے ایک ضرب کے بدلے صرف ایک ہی ضرب لگانا اور اس شخص کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، خبردار کسی کے بھی ہاتھ پیر نہ کاٹو اگرچہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ امام علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں کو قتل عام سے منع کیا، جبکہ بنی امیہ نے عثمان کے خون کا نعرہ بلند کر کے بے تحاشا خلق خدا کو قتل کیا۔ آپ نے فرمایا میرے حوض میرے قاتل کو ہی قتل کرنا۔ آپ نے اپنے خاندان کو فتنے کی تحقیق اور قتل کے پس پردہ افراد کو قتل کرنے سے منع کیا اور صرف یہ کہا کہ قاتل کو ہی قتل کیا جائے، اس کے کسی بشت بنا پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ آپ کے عدل کی انتہا یہ ہے کہ وصیت فرما رہے ہیں قاتل نے ایک ضرب ماری تھی لہٰذا اسے بھی ایک ہی ضرب ماری جائے اور قتل کے بعد اس کے اعضاء نہ کاٹے جائیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کی پیشانی پر پسینہ آیا اور آپ نے اپنے ہاتھ سے پسینہ پونچھا۔ آپ کی صاحبزادی حضرت زینب کبریٰ نے عرض کیا بابا جان آپ اپنی پیشانی کیوں پونچھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے تمہارے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتے سنا جب مومن پر موت آتی ہے اور وفات کی گھڑی قریب آتی ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آتا ہے جو کہ تر و تازہ موتیوں کی طرح سے ہوتا ہے، اور مومن کی آہ و زاری ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت حضرت زینب اٹھی اور اپنے آپ کو والد کے سینے پر گرا دیا اور عرض کیا بابا جان کربلا کے متعلق ایمن کی بیان کردہ حدیث مجھ سے بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا پیاری بیٹی حدیث وہی ہے جو آپ سے ایمن نے بیان کی ہے۔ میں گویا یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کے خاندان کی دوسری مخدرات اس شہر میں قیدی بنی ہوئی ہیں اور آپ سخت خوفزدہ ہیں اور آپ کو یہ خوف لاحق ہے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں۔ میری جان صبر کرنا صبر کرنا۔ پھر امام علیہ السلام حسنین کریمین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے ابو محمد، اے ابو عبداللہ، میں گویا یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد تمہارے خلاف ادھر ادھر سے فتنے اٹھے ہوئے ہیں۔ تم صبر کرنا یہاں تک کہ خدا فیصلہ کرے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اے ابو عبداللہ، آپ اس امت کے شہید ہیں، آپ کے لیے لازم ہے کہ خدا کا تقوی اختیار کریں اور اس کی آزمائش پر صبر کریں۔ پھر آپ مدہوش ہو گئے اور پھر افاقہ میں آئے تو فرمایا یہ رسول خدا ہے، یہ میرے چچا حمزہ ہیں اور یہ میرے بھائی حمزہ ہیں اور یہ میرا بھائی جعفر ہے اور یہ رسول اللہ کے احباب و اصحاب ہیں۔ وہ سب مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جلدی آؤ، ہم سب تمہارے مشتاق ہیں۔ پھر آپ نے اپنے خاندان کے تمام افراد پر نگاہ ڈالی اور فرمایا میں تم سب کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، خدا سب کی حفاظت کرے، میری طرف سے تمہارا خدا نگہبان ہو اور اللہ ہی بطور نگہبان کافی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وعلیکم السلام یا رسول اللہ، میرے خدا کے نمائندوں تم پر سلام ہو۔ پھر آپ مسلسل خدا کا ذکر کرتے رہے اور کلمہ شہادتیں پڑھتے رہے۔ پھر آپ نے قبلے کی طرف رخ کیا اور آنکھیں بند کی اور ہاتھ پاؤں سیدھے کیے اور کلمہ شہادتیں پڑھا۔ پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اسی وقت سیدنا زینب، دختر علی اور کلثوم کی چیخیں بلند ہوئی۔ خاندان عصمت کی خواتین نے اپنے گریبان چاک کیے اور چہرے پیٹے۔ آپ کے خانہ کرامت آشیانہ سے چیخوں پکار کی آوازیں بلند ہوئی۔ اہل کوفہ کو معلوم ہو گیا کہ امیر المؤمنین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ کوفہ کے مرد و زن گھروں سے باہر نکل آئے اور ہر طرف ماتم کا سما تھا اور پورے کوفہ سے رونے اور آہوں کی سسکیوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ وہ دن وفات پیغمبر کے دن کا نمونہ پیش کر رہا تھا۔ آفاق تغیر ہو چکے تھے، لوگوں کو ہوا میں آوازیں سنائی دی اور پورا کوفہ آپ کے غم میں ڈوب گیا۔ آپ کی اولاد نے رات کے وقت ہی آپ کی تجویز شروع کر دی۔ جب غسل کے لیے آپ کے کپڑے اتارے گئے تو معلوم ہوا کہ آپ کے وجود اقدس پر 1000 تلواروں، تیروں اور نیزوں کے زخم تھے۔ یہ وہ زخم تھے جو آپ کو جنگوں میں لگے تھے۔ امام حسن نے آپ کو غسل دیا اور امام حسین نے آپ پر پانی ڈالا۔ امام کا پہلو بدلنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ غسل دینے والا جس طرف جسم کو پھیرنا چاہتا تھا آپ کا جسم خود بخود ادھر پھر جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ملائکہ آپ کے وجود کو پھیر دیتے تھے۔ غسل سے فراغت حاصل کرنے کے بعد امام حسن علیہ السلام نے اپنی بہنوں حضرت زینب اور حضرت کلثوم کو آواز دی کہ میرے جدام امجد رسول خدا کا کافور لائیں۔
حضرت سیدنا زینب تیزی سے کافور لائی۔ جب اسے کھولا گیا تو پورے گھر اور پورے کوفہ میں اس کی خوشبو پھیل گئی۔ حنوط کے بعد آپ کو 5 کپڑوں کا کفن دیا گیا اور آپ کے جسم اطہر کو چارپائی پر لٹایا گیا اور حسنین کریمین نے چارپائی کے پچھلے حصے کو اٹھایا۔ اگلا حصہ خود بخود اٹھ گیا جبکہ اٹھانے والا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اگلے حصے کو جبرائیل و میکائیل نے اٹھایا ہوا تھا۔ آپ کا جنازہ جہاں سے بھی گزر رہا وہ چیز جھک گئی۔ کوفہ شہر لرز اٹھا۔ کوفہ کی خواتین نوحہ کنان حضرت کے جنازے میں شریک ہوئی۔ امام حسن علیہ السلام نے تمام خواتین کو واپس کیا۔ امام حسین علیہ السلام لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کر رہے تھے اور اس کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون کی آیت کی تلاوت کرتے رہے۔ آپ مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ ہائے بابا جان، ہائے میری کمر ٹوٹ جانا، آپ کی وجہ سے میں نے رونا سیکھا، خدا کے حضور ہی شکوہ کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے مشائیت کرنے والے تمام افراد کو واپس جانے کا حکم دیا۔ جنازے کے جلوس میں صرف امیر المؤمنین کی اولاد اور چند کل سے باوفا دوست باقی رہ گئے۔ رات کی تاریکی میں جنازے کو کوفہ سے دور لے جا کر نجف لایا گیا۔ جب جنازہ نجف پہنچا تو چارپائی کا اگلا حصہ وہاں رک گیا۔ حسین کرامین نے چارپائی کا پچھلا حصہ رکھ دیا۔ امام حسن مجتبیٰ نے امیر المؤمنین کی نماز جنازہ پڑھائی اور والدہ کے فرمان کے مطابق جنازے میں 7 تکبیرات کہی۔ جنازے سے فراغت کے بعد اس جگہ سے چارپائی ہٹائی گئی تو وہاں تیار قبر برآمد ہوئی۔ وہاں ایک لوح ملی جس پر یہ عبارت کنندہ تھی: یہ وہ قبر ہے جس نبی عبد صالح ظاہر بن مطہر کے لیے بنایا تھا۔ جب قبر میں اتارنے کا ارادہ کیا گیا تو سب نے ایک ہاتف کی یہ آواز سنی: انہیں پاکیزہ تربوت میں اتارو، حبیب اپنے حبیب کا مشاق ہے۔ اس آواز کو سن کر وہ لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ تدفین کا عمل فجر سے پہلے مکمل ہو گیا اور آپ کی وصیت کے مطابق قبر کا نشان مٹا دیا گیا۔ آپ نے نشان قبر مٹانے کی وصیت اس لیے کی تھی کہ آپ جانتے تھے کہ آپ کے دشمن انتہائی بے ضمیر اور بے اصول ہیں۔ کہیں وہ قبر کی بے ادبی نہ کریں اور آپ کے اس خدشے کی تصدیق منتخب التواریخ کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ حجاج بن یوسف نے نجف میں ہزاروں قبریں کھدوائی، لیکن کسی بھی قبر سے امیر المؤمنین کا جسد مبارک برآمد نہیں ہوا تھا۔ ہارون الرشید کے دور تک آپ کی قبر عوام سے مخفی رہی۔ آپ کی اولاد اور چند خواصی کے علاوہ کسی کو آپ کی قبر کا علم نہ تھا۔ عبداللہ بن حازم بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دن ہارون الرشید کے ساتھ شکار کے لیے کوفہ سے نکلے اور نجف کی طرف روانہ ہوئے۔ ہمیں کچھ ہرن دکھائی دیے، ہم نے ان پر کتے اور باز چھوڑے۔ وہ کچھ دیر تک ہرنوں کا تعاقب کرتے رہے، پھر ہرن ایک ٹیلے پر جا کر بیٹھ گئے۔ ہرن جیسے ہی وہاں بیٹھے تو کتے دور رک گئے اور باز بھی دور جا کر پرواز کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ہرن ٹیلے سے اترے تو کتے ان کے تعاقب میں دوڑنے لگے۔ ہرن پھر دوبارہ اس ٹیلے پر آ کر بیٹھ گئے۔ کتے ٹیلے سے کچھ دور فاصلے پر رک گئے۔ 3 مرتبہ یہ اتفاق ہوا، ہرن ہر بار کتے اور باز اس ٹیلے سے دور ہو جاتے۔ ہارون ٹیلے پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم ادھر ادھر پھیل جاؤ، تمہیں اس علاقے کا جو بھی فرد ملے اسے میرے پاس لے آؤ۔ ہارون کے ساتھی کچھ دیر بعد بنی اسد کا ایک بزرگ کو خلیفہ کے پاس لائے۔ ہارون نے کہا یہ ٹیلہ کیسا ہے؟ بزرگ نے کہا اگر تم مجھے امان دے تو میں بتاؤں گا۔ ہارون نے کہا میں خدا کو ضامن بنا کر کہتا ہوں میں تجھے کوئی اذیت نہیں دوں گا۔ بزرگ نے کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا تھا اور ان سے ان کے والد نے یہ بیان کیا تھا کہ اس ٹیلے پر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حرم کا درجہ دیا ہے، یہاں پہنچ کر جو پناہ لیتا ہے اسے امن مل جاتا ہے۔ ہارون ٹیلے سے اترا اور پانی کا طلب کر کے وضو کیا اور ٹیلے کے پاس نماز پڑھی اور ٹیلے پر اپنے رخسار لگائے اور رونے لگا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس پر قبہ تعمیر کیا جائے۔ ہارون کے دور میں آپ کی قبر اطہر پر پہلا قبہ بنا تھا اور آج صدیوں بعد عظیم و شان روضے کی صورت میں موجود ہے۔ آپ کے خرابہ اطہر پر سنہری قبہ ہے اور دوسری سنہری مینار ہے۔ آپ کا مینار انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ آپ کا روضہ سلاطین و ملوک کے ان ہدایات سے مزین ہے جو کہ مختلف اوقات میں انہوں نے پیش کیے تھے۔ آپ کے روضے کی شان و شوکت دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ امیر المؤمنین کے خزانے میں قیمتی اشیاء موجود ہیں، دنیا ان کی قیمت ادا کرنے سے قاصر ہے۔ ہر سال کروڑوں انسان آپ کے سلام کے لیے نجف سے اشرف حاضر دیتے ہیں اور آپ کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔
اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔